بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ روزے رکھنے سے انسان کا بدن صحیح ہو جائے گا، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ روزہ کسے بولتے ہیں۔ اگر ظاہری لحاظ سے آپ دیکھیے تو روزہ رکھنا یعنی ایک طریقے کا بھوک برداشت کرنا، انسان صبح سے شام تک کے بھوک ہی برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ خوب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بھوک کسے بولتے ہیں۔ اگر آپ اس کے جا کے اسٹڈی کریے گا تو بھوک برداشت کرنے سے انسان کے بدن میں بلغم جو پایا جاتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ بلغم کی جو تاثیر ہوتی ہے بدن پر وہ ٹھنڈی اور نمی کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ اکثر بیماریوں کا جڑ ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے یعنی بھوک برداشت کرتا ہے تو بلغم دور ہونے لگتا ہے اور بدن میں گرماہٹ پیدا ہونے لگتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہمارے بدن میں انفیکشن پایا جاتا ہے، جو ہمارے بدن میں ایکسٹرا خراب چیزیں پائی جاتی ہیں وہ ختم ہونے لگتی ہیں، اور یہ جو 30 ڈیز جو ڈیوریشن ہے اس سے ہمارا بدن پوری طریقے سے مکمل طریقے سے صحیح ہو جاتا ہے، اور یہ مؤمنین کے لیے ایک رحمت ہے پروردگار متعال کی طرف سے۔ اسی لیے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھوک ایک بہترین علاج ہے، اور بھوک اور بیماری ایک ساتھ ایک جگہ جمع نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں افطار اور سحر بھی اسی لحاظ سے انجام دینا ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ افطار کے ٹائم ہمارے سامنے 3 چیزیں ہونی چاہیے جو روایات میں ملتی ہیں۔ ایک، گنگنا پانی، نمک اور کھجور۔ ٹھیک ہے، جب ہم افطار کے ٹائم گنگنا پانی استعمال کرتے ہیں تو روایات میں ملتا ہے کہ ہمارے بدن میں سے جو انفیکشن ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے، بلغم دور ہو جاتی ہے، ہمارے دانتوں کے لیے مفید ہوتا ہے، ہمارے آنکھوں کی روشنائی کے لیے مفید ہوتا ہے، ہمارے کبد کو واش کر دیتا ہے، ہمارے اسٹمک کو واش کر دیتا ہے۔ اسی لیے اگر کسی کو لیور کی پرابلم ہے، لیور پہ چربی ہے یا کسی دیگر ڈیزیز میں مبتلا ہے، تو وہ اگر یہ 30 دن گنگنا پانی استعمال کریں گے، آپ دیکھیے گا کہ وہ کتنے جلدی صحت مند ہو جائیں گے۔ البتہ یاد رکھیے گا کہ گنگنا پانی یعنی انسان پانی کو گیس پہ رکھ کے جیسے ہی جوش آئے ویسے ہی گیس بند کر دے، یعنی جوش آنے نہ دے، اور پھر جب اس کی گرماہٹ ختم ہو جائے اور گنگنا پانی اور وارم پانی میں تبدیل ہو جائے تو وہ پانی استعمال کرے، جو بے حد مفید ہے۔ اگر کسی کو روزے کے حالت میں ضعف محسوس ہوتا ہے تو وہ شربت پیے، شہد اور ادرک کا، یعنی ادرک کے پانی کو ابال لے، اس کے بعد شہد کے شربت میں یعنی شربت میں ملا دے اور وہ پی لے سحر میں، تو ضعف میں مبتلا نہیں ہوگا، افطار میں پی لے۔ اگر کسی کو پیاس لگتی ہے تو وہ سحر کے ٹائم 5 کھجور اور اس کے بعد گنگنا پانی استعمال کرے تو پیاس نہیں لگے گی۔ اور سحر کے ٹائم ایک جو بہترین غذا ہے وہ ہے ستو، وہ بھی گیہوں کا ستو کہ جو توے میں بھون لیا گیا ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ستو اور یہ سویغ جو بہترین کھانا ہے سحر کے لیے۔ تو انشاءاللہ یہ تمام باتیں آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی۔